نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین۔ بیان کیجئے ان کو اس آدمی کی خبر جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی، پس وہ ان آیات نشانیوں سے نکل گیا، شیطان نے اس کا پیچھا کیا، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ بات فرمائی حجت کے طور پر کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو، ان کی روحوں کو نکال کر ایک مثالی جسم دیا۔ حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ چونٹی کی مثل سب بیٹا اپنے باپ کی پیٹھ سے، پھر اس کی اولاد اس کی پیٹھ سے، یوں قیامت تک سب نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے معاہدہ فرمایا الست بربکم، یعنی میری ربوبیت کا اقرار کرو۔ سب نے اقرار کیا۔ یہ اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یا قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمارے آباء شرک کرتے تھے، ہم تو ماحول کی مجبوری میں ہم بھی شرک کرنے لگے، غلط راستے پر چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں وضاحت کے سے بیان کی ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ سب کچھ عطا فرمایا اور سماوی کتاب، آسمانی کتابوں کا علم بھی دیا، اس کے باوجود وہ دنیا کی لالچ میں آ کر گمراہ ہو گیا۔ جس آدمی کا تذکرہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، ان کو بیان کیجئے اس آدمی کی خبر جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی۔ یہ کون آدمی تھا؟ تین طرح کے آدمیوں کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ ایک تو بنی اسرائیل کے آدمی کا تذکرہ ہے جو جبارین قوم میں رہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کتابی علوم عطا فرمائے۔ وہ عبادت گزار تھا جس کا نام بلعام بن بعورہ، اور ایک روایت میں بلعام بن باعر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لگتا ہے ایسے ہے بلعام بن بعورہ نام تھا اس کا، عبرانی زبان میں الفاظ کا کھچاؤ ہے، بعض زبانوں میں رد و بدل سے الفاظ آگے پیچھے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جس طرح عبرانی زبان میں ابراہیم کو ابراہام کہتے ہیں، اسی طرح بلعام کو بلعام اور بعورہ کو باعر۔ تو بہرحال یہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ دوسرا احتمال یہ ہے، دوسرا قول، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک یہودی عالم تھا جس کا نام ابو عامر، اور یہ بڑا عبادت گزار اور پرہیزگار آدمی تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس نے مخالفت شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنی چدراہٹ اور اپنی شہرت کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا تو مخالفت اختیار کی، یہاں تک کہ عہد کے موقع پر جب یہ مشرکین سارے اکٹھے ہو کر آئے تھے تو اس نے مشرکین کا ساتھ دیا، اور اس میدان میں جس میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کرنی تھی، وہاں اس نے گڑھے کھدوائے بڑے بڑے، اور ان میں سے ایک گڑھے اس لیے کھدوائے تاکہ چلتے ہوئے میدان جنگ میں صحابہ کرام اس میں گریں، ان کو نقصان ہو۔ ان میں سے ایک گڑھا وہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے آ رہے تھے تو آپ اس میں چلے گئے تھے، اور
اس سے آپ کو تکلیف بھی ہوئی۔ صحابہ اکرام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے گڑھے سے باہر کیا، بہت گہرے گہرے گڑھے اس نے کھودے تھے، تو یہ مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ ایک تیسرا قول ہے، وہ بنو ثقیف کا ایک آدمی تھا امیہ بن ابی سلط، یہ بھی بڑا نیک صالح آدمی تھا اور حق کی تلاش میں پھرتا تھا جگہ جگہ، روم میں، فارس میں، مختلف جگہوں پر۔ یہ شاعر بھی تھا اور یہ حق کی تلاش میں تورات کی تلاوت کرتا اور مطالعہ کرتا، اور یہ اس خواہش میں تھا کہ وہ نبوت، آخری جو نبوت ملنی ہے وہ مجھے مل جائے، میں اتنا عبادت گزار ہوں، اتنا پرہیزگار آدمی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر نبوت کا اعلان فرمایا، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اس کے اندر حسد پیدا ہوا۔ جب حسد پیدا ہوا کہ بننا تو میں نے تھا، خواہش مند جو تھا، یہ تو کوئی اور بن گیا، تو پھر اس وقت اس نے مخالفت شروع کی اور حسد شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف اس نے اشعار بھی کہے۔ عہد کے بدر کے موقع پر جب یہ بڑے بڑے مشرکین مارے گئے تو یہ بڑا افسردہ ہوا، اس نے ان مشرکین کے غم میں ایک مرثیہ بھی لکھا۔ بہرحال یہ بھی کفر پر مرا، اور جو ابو عامر تھا وہ بھی کفر پر مرا۔ زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ یہاں جس کا تذکرہ ہے وہ بنی اسرائیل کا وہی بلعام بن بعورہ ہے، اور اس کا واقعہ جس کا یہاں تذکرہ ہے اگلی آیت میں بھی ہے۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل قوم کو لے کر جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آگے جبارین ہیں، بڑی بڑی قدوں والے لوگ، آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جانے لگے ادھر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ بیت المقدس میں رہتے تھے، ارد گرد رہتے تھے، تو اس کا جو بادشاہ تھا اس قوم کا، وہ اس آدمی کے پاس آیا، بلعام بن بعورہ۔ یہ اس وقت بڑا نیک عبادت گزار آدمی تھا، اور تفسیر روح المعانی میں ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، جس کے ذریعے سے یہ اللہ سے مانگتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا۔ اس کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ تھی، جب بھی ہاتھ اٹھاتا دعا قبول ہو جاتی۔ تو اس بادشاہ نے اس کو بلوایا اور اس کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر کہ وہ میرے پاس نہ آ سکے، ہماری حکومت باقی رہے۔ اس نے اولاً یہ کہا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اس پر کتاب اتری ہے، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کے پاس تو فرشتے ہیں اور ایک بڑی ایمان والوں کی قوم ان کے ساتھ ہے، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کرتا۔ بڑا اصرار کیا، اس نے بد دعا نہیں کی۔ آخر اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، عورت اور مال کا لالچ دیا، پیسے کا۔ عورت اور پیسے کا لالچ یہ ایک اتنا بڑا مرض ہے انسان میں کہ بڑے بڑے اس میں پھسل جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اور آج تک یہ پیسہ اور عورت کی لالچ یہ چل رہی ہے۔ یہودیوں کی طرف سے، مرزائیوں کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جب یہ پیش کیا تو یہ پھسل گیا۔ اس نے پیسہ اور عورت کی لالچ میں آ کر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کا کنٹرول ہے ہر ایک چیز پر۔ اللہ نے اس کی زبان سے بجائے بد دعا کے دعا نکالی۔ جب یہ کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام شکست کھا جائیں، پیچھے رہ جائیں، اس کی زبان سے نکلتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام غالب آ جائیں اور یہ حکومت ان کو مل جائے۔ اس طرح کی دعا اس کی زبان سے نکلتی تھی۔ تو وہ کہتے تھے ہم آپ کو کہتے ہیں بد دعا کر، تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہا ہے، ان کے حق میں کر رہا ہے۔ کہنے لگا کہ میری زبان میں کوشش کرتا ہوں لیکن صحیح لفظ نکلتے نہیں ہیں۔ پھر اس نے صحیح لفظ نکالنے کی کوشش کی تو اس کی زبان باہر نکلے، یہاں تک کہ سینے تک پہنچ گئی۔ آگے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اسی اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ وہ کتے کی طرح ہانپتا تھا۔ یہ حالت ان کی ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کام نہیں چلتا تو پھر اس بادشاہ نے لڑکیاں اور پیسہ ادھر استعمال کیا، خوبصورت لڑکیاں اپنی قوم سے نکال کر بنی اسرائیل میں بھیج دیں۔ وہاں جب یہ لڑکیاں پہنچیں، تفسیر روح المعانی میں ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام کستہ تھا وہ سب سے آگے تھی۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو ہوس پرست تھا،
اس نے اس لڑکی کو اپنے خیمے میں داخل کیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی، تو باقی قوم بھی اس طرح کرنے لگی۔ وہیں اللہ کا عذاب اترا طاعون کا، 70,000 آدمی وہاں مارے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زنا ایک ایسا مرض ہے جس قوم میں آئے اس میں وبائی امراض آتے ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا۔ یہ طاعون کی بیماریاں جہاں بھی آئی ہیں ابتدا اسی سے ہوئی ہے۔ کبھی امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نیک آدمیوں پر بھی اس طرح آزمائش ڈال دیتے ہیں، لیکن عموماً وبائی امراض اسی گناہ کی وجہ سے آتی ہیں۔ آج بھی بے حیائی کے عام ہونے کی وجہ سے وبائیں ایک دوسرے کے بعد آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں اس آدمی کا تذکرہ ہے، اگلی آیت میں بھی مزید اس کے کردار کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنی آیات عطا فرمائی قرآن مجید کی صورت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طریقے ہمارے پاس آ چکے، حلال اور حرام واضح کر کے بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد اگر ہم غلط راستے پر چلیں، حرام میں یا مال اور عورت کی لالچ میں پڑیں، تو ہمارے لیے یہ ایک عبرت ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، بندے کی پکڑ آتی ہے، بچ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے نیک لوگ، تہجد گزار اور پرہیزگار لوگ، عبادت گزار، ان کا یہ حشر ہوا ہے۔ ہم تو کمزور ہیں، اس لیے ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ وَاتْلُ تلاوت کیجئے، بیان کیجئے، علیہم ان کو، نبأ الذی اس آدمی کی خبر، آتیناہ جس کو ہم نے عطا کی، آیاتنا اپنی نشانیاں، فانسلخ منہا وہ اس سے باہر نکل گیا، فاتبعہ الشیطان پیچھا کیا اس کا شیطان نے، فکان من الغاوین وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔